والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح ہر 3 ماہ کے بعد درس تصوف ہوتا ہے، الحمدللہ اس خانقاہ پر دروس قرآن، دروس حدیث، دروس تصوف، فقہ اور شخصیات پر سیر حاصل کلام کیا جاتا ہے۔ علم کا کوئی کنارہ یا جز ایسا نہیں جو اس خانقاہ پر ڈسکس نہ کیا جاتا ہو۔ اب گزشتہ مہینوں کی طرح اس 2025 کے اندر بھی ہم نے اس دروس تصوف کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تصوف شریعت سے جدا نہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور تصوف صرف سمجھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے تصوف کو سمجھ لیا اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تصوف کو اپنی ذات پر وارد کرنا ہے تاکہ ہمارا دل اور ہمارے اذہان مزکہ، مصفہ اور مجلہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، مستشرقین جو تصوف پر اعتراضات کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس پورا ہفتہ کے اندر ان اعتراضات کے جوابات بھی دیں گے اللہ کی توفیق اور عطا سے۔ جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب اللہ کے لیے ہے۔ عام جو سطحی ذہن کا بندہ ہوتا ہے وہ رشتہ داریاں کرتا ہے، وہ تعلق داریاں نبھاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے معمولات اور معاملات کو رکھتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ اور جو تصوف کو سمجھنے والا بندہ ہوتا ہے، جس کو صوفی کہا جاتا ہے، وہ رشتہ داری نبھاتا ہے مگر اللہ کی ذات کے لیے، وہ تعلق نبھاتا ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو کچھ دینا ہو اس کے لیے دیا جائے، کچھ لینا ہو اس کے لیے لیا جائے،
یہ ایمان کا کامل درجہ ہے، اور ایمان جب اپنے کامل درجے کو پہنچتا ہے تو پھر تصوف کی راہیں کھلتی ہیں، جیسا کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات شامل ہے کہ جب علم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو مائل بتصوف ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تصوف رجوع الی اللہ کا نام ہے، تصوف تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا نام ہے۔ رجوع الی اللہ، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یہ کوئی شریعت سے جدا تو نہیں ہے۔ تزکیہ کا حکم قرآن میں ہے، تصفیہ کا حکم قرآن میں ہے۔ ہر وقت رجوع الی اللہ، یہ جو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بھی تو ساری رجوع الی اللہ کی عملی تفسیر بھی ہے اور عملی تصویر بھی ہے۔ عزیزان محترم، علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں علم تصوف کے بارے میں لکھا ہے کہ تصوف کا معنی ہے ہمیشہ عبادت پر کاربند رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم وقت متوجہ رہنا، دنیا کی زیب و زینت کی طرف سے روح گردانی کرنا، لذت مال و جاہ جس کی طرف عام لوگ متوجہ ہوں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور خود لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو صحابہ اور سلف صالحین کا ہے۔ جو طریقہ سلف صالحین کا ہو، اکابرین کا ہو، صحابہ کا ہو، وہ شریعت سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث ہے، اشارہ دے رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اب دیکھنے والے دیکھتے ہیں، امامہ شریف بھی ہے، داڑھی بھی ہے، زلفیں بھی ہیں، کپڑوں کے اوپر کوئی سلوٹ نہیں، چہرے پہ کوئی مسافرت کے آثار نہیں، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جبریل امی نور ہیں کہ بشر ہیں؟ نور ہیں۔ جب وہ بشریت کو تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں تو لباس بشریت میں آتے ہیں، اور جب اپنے مقام پر ہوتے ہیں تو نور ہوتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ بشریت کو تعلیم دینے کے لیے لباس بشریت میں ہیں، ویسے تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل امی تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ پہلا سوال جبریل امی نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الی آخرہ یہ بیان کیا، آپ جانتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اس احسان کو تصوف کہا جاتا ہے، یہ شریعت سے جدا نہیں، اسی احسان کو تصوف کہا جاتا ہے۔ جان عالم، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ میرے محبوب نے لب ناز کو جنبش دی اور فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں پہلا جو سوال تھا اس کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، اور دوسرا جو سوال تھا اس کا تعلق تکنے تکانے سے ہے۔ جو جمال جہاں آرا میں غوطہ زن رہے، اپنے یار کے حسن میں گم رہے، جمال اور خیال یار میں محو رہے، اسی کو تو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں، درجہ احسان، اور اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اب صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اس خیال میں رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اسے دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ تصوف اسلام سے جدا ہے قطعاً قابل قبول نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ روز اول سے مسلمانوں کا گروہ ایسا رہا ہے جو تلاوت کلام مجید، مطالعہ حدیث میں مشغول رہتا، ان کے تمام تر افکار و نظریات کا منبع قرآن و سنت کے بغیر کچھ نہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
یہ راہ تو وہی شخص پا سکتا ہے۔ کون سی راہ؟ تصوف کی۔ یہ راہ تو وہی شخص پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ بڑھتا جائے تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرے، نہ بدعات کی خرافات کے اندھیروں میں پھنسے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسری ہاتھ میں سنت رسول ہو۔ جب روشنیاں لے کے یہ قرآن اور سنت کی شمع کو لے کے ہاتھ میں جائے گا تو نہ وہ جہالت کے گڑھے میں گرے گا اور نہ ہی وہ بدعات کی خرافات میں مبتلا ہوگا۔ اور حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بھائی، تم فقراء کے مراتب کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو ان کی اتباع شریعت پر نظر کرو۔ شریعت معیار ہے، اس معیار پر فقیر کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا تصوف شریعت سے جدا نہیں، بلکہ شریعت کی مکمل اتباع کا نام شریعت جو ہے، یہ جو تھیوری ہے وہ شریعت ہے، اور پریکٹیکل کا نام تصوف ہے۔ یہ یاد رکھیں، شریعت پر پریکٹیکلی طور پر جو کام کیا جاتا ہے، تابعداری شریعت کی جاتی ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، صوفیہ نے تصوف کا، ابھی تو یہ ہم نے کافی ڈیفینیشنز تصوف کی بیان کرنی ہے مختلف اقوال سے اور مختلف نظریات سے۔ تو ایک تصوف کی جو تعریف میں نے یہ کہا کہ تصوف رجوع الی اللہ کا نام ہے، تصوف ہم وقت خیال یار میں گم رہنے کا نام ہے، تصوف تزکیہ اور تصفیہ کا نام ہے۔ تو صوفی کہتے ہیں کہ تصوف اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی، یہ ساری تعریفات کو ذہن نشین رکھیں۔ تو عام آدمی اپنی ذات کے لیے لوگوں سے تعلق بناتا ہے اور صوفی اس ذات کے لیے تعلق بناتا ہے۔ باقی لوگ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں، صوفی اس ذات کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق کا نام تصوف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، محبوب کی بارگاہ میں محبوب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، محبوب آپ کا تو خلق ہی عظیم ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پوچھا گیا کہ اخلاق کیا ہے؟ فرمایا، میرے محبوب کا اخلاق دیکھنا ہو تو میرے محبوب کا اخلاق سارا قرآن ہے، سارا قرآن ہے۔ عزیزان محترم، ابو محمد الجریری 311 ہجری کے امام ہیں، تصوف کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اعلیٰ اور عمدہ اخلاق میں داخل ہونا اور ہر رذیل عادت سے باہر نکلنا تصوف ہے۔ اعلیٰ اور عمدہ چیزوں میں داخل ہونا اخلاق ہے، اور اعلیٰ اور عمدہ اخلاق میں داخل ہونا تصوف ہے، اور ہر رذیل عادت سے باہر نکلنا یہ بھی تصوف ہے۔ اور ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے، تصوف کسی خاص علم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا اس کے پاس علم تصوف اعلیٰ ہوگا، اس کے پاس تصوف اعلیٰ ہوگا۔ اور محمد بن علی قصاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں، رسالہ کشیریہ میں، کشف المعجوب میں، تصوف کی کتابوں کے اندر ان کا نام ملتا ہے۔ فرماتے ہیں تصوف وہ کریمانہ اخلاق ہے جو کریم زمانے میں کریم آدمی سے، کریم لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے چلے جائیں تو بہت ہسٹری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، یہ زمانہ میرے محبوب کا ہے، یہ زمانہ بھی کریم اور کریم نبی کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی جو بزرگ تھے نا، وہ باسی روٹی کھا کے فخر محسوس کرتے اور کئی کئی دن کی بچی ہوئی روٹی کھاتے تھے اور کہتے تھے اس میں فیض ہے۔ کوئی ایک ہو تو میں کسی کا نام لوں، کئی صوفیاء کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، جو جب انہیں کہا جاتا کہ یہ باسی روٹی کیوں کھاتے ہیں، وہ کہتے تمہیں نہیں پتا، یہ کریم زمانے میں اور کریم کے زمانے میں یہ باسی روٹی ہے، اس کو زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت زیادہ گزارنے کا موقع ملا، اس میں فیض بھی زیادہ ہے۔ سنا نہیں وہ بغداد کی گلیاں تھیں، ایک بندہ آواز دے رہا تھا، لوگوں تازی روٹی 1 روپے کی ہے، باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے کہا تو احمق تو نہیں ہے؟ کہا احمق میں نہیں ہوں، تو ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تازی روٹی کو وقت تھوڑا ملا ہے، اس زمانے میں وقت گزارنے کے لیے باسی کو زیادہ وقت ملا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ یہ جو چھوٹے پر اور شفقت اور بڑے کا احترام بتایا گیا ہے، وہ آپ کی اپنی
شخصی نسبت تھوڑی ہے۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں۔ یا رسول اللہ یہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام وہ آپ کا کیسے نہیں جو یہ نہیں کرتا؟ فرمایا وہ یہ سمجھتا نہیں، یہ راز ہستی نہیں پا سکا کہ یہ زمانہ میرا ہے، چھوٹے کو وقت تھوڑا ملا ہے اس پر شفقت بنتی ہے، بڑے کو وقت زیادہ ملا ہے اس کا احترام بنتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے۔ اپنی ہستی کو مٹا کر، اپنی ذات کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو سامنے رکھنا، اس کے لیے سب سے ملنا گرم رکھتے ہیں۔ ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، جو اس کے ملنے کے لیے سب کو ملتا ہے، یہی تصوف ہے اور یہی صوفی ہوتا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ بالکل آسان فہم گفتگو کرنی ہے جو ہر ایک کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اس لیے میں بالکل آسان گفتگو کر رہا ہوں تاکہ تصوف کے شائقین اس شوق پر پورا اتر کے اس ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اتباع کے اندر گزارنا شروع کر دیں۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، پس جس کے اخلاق تم سے بہتر ہوں گے وہ صوفی بھی تم سے بہتر ہوگا، جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا وہ صوفی بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے، اخلاق کی بات اگر دیکھنی ہو تو اخلاقیات پر کئی مثالیں میں آپ کو صحابہ کی دے سکتا ہوں، اعلیٰ اخلاق پر میں مثالیں آپ کو اہل بیت کی دے سکتا ہوں۔ چلو ایک مثال صحابہ سے عرض کرتا ہوں، ایک اہل بیت سے، اور یہ یاد رکھنا جب صحابہ کی بات آئے نا، اس میں اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ انہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اور محبوب کی زیارت میں اور محبوب کے گھر میں وقت گزارا ہے۔ یہ آل جو ہے یہ صحابی ہے، جب صحابی کا نام ہے تو اس میں سارے شامل ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، تو آپ نے ایک رجسٹر بنایا کہ فلاں بندے کی خدمت کرنے کی فلاں کی ڈیوٹی ہے، فلاں کی ڈیوٹی ہے۔ رجسٹر کے اوپر اس جس کی خدمت کرنی تھی اس کا نام اور آگے پتہ اور آگے خدمت کرنے والے کا نام تھا۔ فرماتے جب میں نے وہ رجسٹر دیکھا تو ایک بڑھیا تھی جو نابینا تھی، اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن جب میں اس بڑھیا کے گھر میں جاتا تو وہ کہتی ابھی کوئی صفائی کر کے چلا گیا ہے، ابھی کوئی مجھے کھانا کھلا کے پانی پلا کے چلا گیا ہے، میں تو نہیں دیکھ سکتی، مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوشش کی کہ دیکھوں صحیح وہ کون ہے۔ اب میں چھپ کے ایک رات بیٹھ گیا، رات کا پچھلا پہر تھا، تو دیکھتا ہوں ایک شخص نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے، جوتی نہیں پہنی ہوئی، نکیلے پتھروں کے اوپر خرامہ چلتا آ رہا ہے، اور میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا چہرے سے کپڑا ہٹائیے۔ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے عرض کی حضور والا یہ نکیلے پتھر کیوں، ان پتھروں پہ ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جوتی میری ایسی ہے، نیچے لکڑی ہے، اوپر چمڑا لگا ہوا ہے، جب رات کو پتھروں والی زمین پہ چلے تو یہ کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، یہ جوتی شور کرتی ہے۔ میں نے کہا کہیں میری اس جو میں عبادت کر رہا ہوں، جو میں لوگوں کی خدمت خلق کر رہا ہوں، جو میں نیکی کر رہا ہوں، اس کا اظہار بھی نہ ہو اور کسی کے نیند میں خلل بھی نہ آئے۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بنے تھے، تو آپ یتیم بچیوں کے گھر جاتے اور جانوروں کا دودھ ان کو دوہ کے دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ خلیفہ بنے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو بچیاں کہتی ہیں اب وہ صدیق اکبر نہیں آئیں گے، وہ روزانہ ہمیں جانوروں کا دودھ دو کے دیتے تھے، اب کون آئے گا؟ ہمارے سر پہ پڑا کوئی ہے نہیں جو ہمیں یہ جانوروں کا دودھ دو کے دے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے ہمیں تو یہ خیال تھا آپ تشریف نہیں لائیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلے میں جو آتا تھا وہ میری نفلی عبادت تھی، اب جو میں آیا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے یتیموں کی خدمت کرنا۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے تصوف۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں تو ایک بندے نے راستے میں گالیاں دینی شروع کر دی، جانتا تھا یہ حضرت امام حسن پاک ہے، مولا کائنات کے لخت جگر ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں۔
گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ کو کوئی گالیاں دے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ گالیاں دیں گے، تھپڑ ماریں گے، کچھ بھی تو کریں گے نا۔ مگر جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں تصوف والے، وہ گالی کے بدلے میں گالیاں نہیں دیتے، وہ اپنے اخلاق کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی تصوف ہے، وہ اپنے اخلاق کا اور اپنی تربیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رک گئے، فرمایا لگتا ہے مسافر ہو، بھوک لگی ہوگی، کھانا کھانا چاہتے ہو، لگتا ہے تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، لگتا ہے تمہیں آرام کرنے کے لیے رہائش کی ضرورت ہے، آ جاؤ، تمہیں رہائش بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے۔ وہ شخص آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا اور کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، آپ جان کائنات کے صحیح جانشین ہیں، سید ایسا ہی ہونا چاہیے، سید ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ بندہ اہل بیت سے دور تھا، اور آپ جانتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کا اظہار کیا، اپنے قریب کیا، اور اپنے قریب کر کے اللہ تک پہنچا دیا اور اللہ کے محبوب تک پہنچا دیا۔ تو تصوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے قریب ہو، آپ کے اخلاق اور آپ کی محبتوں میں وہ غوطہ زن ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے۔ یہ تصوف کا اعلیٰ معیار بھی ہے، تصوف کا اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور تجھے اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔ کاش میں آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ سو تو نہیں گئے؟ تصوف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری ذات سے جدا کر دے، تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کرے۔ میں نے ابتدائیہ میں یہ کہہ دیا تھا، آپ نے رشتہ داریاں کرنی ہیں، دنیا دار جب دنیا والے کرتے ہیں، تصوف سے نابلد لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور تصوف والوں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، بس اس کی ذات کے لیے ملنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں۔ آج سے اٹھنے کے بعد کسی سے ملاقات کرنی، اس کے لیے تعلق رکھنی، اس کے لیے محبت رکھنی، اس کے لیے بغض رکھنا، اس کے لیے اپنی ذات کو ہٹا دو۔ یہی تصوف ہے اور یہی صوفی۔ بس اپنی ذات کو مٹا دے، اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ ایک گندم کے دانے نے مٹی کے اندر سمایا، پھر ایک سٹے کے اوپر 100 دانے لگے، کوئی اپنے یار میں گم نہ ہوتا تو کہاں یہ رونقیں ہوتی، کہاں یہ بہاریں ہوتی، کہاں یہ معاملات ہوتے۔ بس جو بندہ فنا ہو جاتا ہے خود نہیں رہتا، اس کی اپنی ذات نہیں رہتی۔ جب یہ اپنی ذات فنا ہو گئی، وہ ذات تو باقی ہے، وہ ذات باقی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے، اس پر کبھی چیز ڈال دی جائے پھر بھی اس سے خوبصورت چیزیں نکلتی ہیں۔ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، دیہاتوں میں جانوروں کی گوبر کی کھاد بنائی جاتی ہے، کھیتوں میں ڈالی جاتی ہے، اور سیوریج کا پانی، گندا پانی بھی کھیتوں کو لگایا جاتا ہے۔ تو زمین کے اوپر تو آپ گوبر ڈال رہے ہیں، بدلے میں زمین بھی تو آپ کو گوبر ہی دیتی نا، لیکن زمین نے تو گوبر نہیں دیا، وہ تو آپ کو سبزی دے رہی ہے، آپ کو کھانے کی چیزیں دے رہی ہے۔ تو کہا صوفی بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی گندگی کا اظہار کرتا ہے، تب بھی اس بدلے کے اندر وہ نیکی اور دعائیں دیتا ہے۔ یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ بدلے میں بدتمیزی کرتے تو ابھی تو آپ صوفی نہیں ہیں، آپ کا اخلاق کا وہ درجہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو زمین اچھی رہی، زمین کو تو دیا جائے وہ کھاد، زمین کو دی جائے گوبر، اور بدلے میں وہ اچھی اچھی سبزیاں دے، پھر وہ مٹی تم سے بہتر ہوگی نا۔ ہے تو یہ انسان بھی مٹی کا بنا ہوا، تو مٹی کی اہمیت یہ ہے کہ مٹی میں جب کھاد یا گوبر ڈالی جاتی ہے تو یہ بدلے میں اچھی چیزیں دیتی ہے، پھر تو صوفی زمین ہوئی نا۔ پھر یہ جو صوفی زمین کا پیکر ہے، یہ زمین جو مٹی سے یہ بنا ہوا ہے، اس کا تصوف کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے،
صوفی زمین کی طرح ہوتے ہیں، زمین پہ نیک بھی چلتے ہیں، زمین پہ بد بھی چلتے ہیں، زمین چپ رہتی ہے۔ وہ مجھے بابا جی کی ایک بات یاد آئی، میں نے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ صوفی چپ کیوں رہتا ہے؟ اب تو یہ کتابوں میں بھی خیر بات مل گئی، زمین پہ نیک بھی چلتا ہے، بد بھی چلتا ہے، زمین پہ کریلے بھی لگتے ہیں، کوڑ تمے بھی لگتے ہیں، انار بھی ہوتے ہیں، انگور بھی ہوتے ہیں، میٹھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ زمین بولتی کیوں نہیں؟ تو فرمانے لگے بات یہ ہے، اس زمین کے اندر جان کائنات جلوہ گر ہے، جس دل میں مصطفیٰ ہوتے ہیں نا، پھر وہ محبوب کے جلووں میں گم رہتا ہے، کسی اور کی طرف نظر کرتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، قرآن کہتے ہیں اللہ قریب ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے کون کون قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان کے قریب ہے، دیکھنا ہے مصطفیٰ کے قریب کون کون ہے، جنہوں نے الفاظ تک دیکھا ہے، وہ گندگی کے بدلے میں گندگی دیتے ہیں، وہ جناب والا لوگوں سے لڑتے ہیں، ان کے جھگڑتے ہیں، ان کے معاملات جدا ہوتے ہیں، اور جن کے اس دل کے اندر دل بھر جلوہ گر ہوتا ہے، ڈیرا لگا لیتا ہے، وہ ودھا کے چہروں کو تکتا ہے، کہیں اور نظر ہی نہیں کرتا، یہ تصوف ہے۔ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا۔ مغرور کا معنی وہ تکبر والا نہیں ہے، بس یہ ہے ہم جلوہ یار کو دیکھتے ہیں، پھر ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے۔ مختلف بزرگوں کے بارے میں یہ بات ہے، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی، اور دوسرے بزرگوں کے بارے میں بھی، کہ دو لڑکی اور لڑکا اکٹھے جا رہے تھے، میاں بیوی تھے، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، پسند کی شادی تھی، تو یہ بزرگ جب گزرے نا تو کیچڑ میں پاؤں رکھا، چھینٹے گرے اور لڑکی کے کپڑوں پہ جا گرے، لڑکے کو غصہ آیا، اس نے آ کے تھپڑ مار دیا۔ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایسے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ پھڑک کے مر گیا۔ وہ کہنے لگی بابا آپ نے بد دعا دی ہے۔ انہوں نے کہا صوفی بد دعا نہیں دیتا، معاملہ یاری کا ہے، تیرے یار نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں اپنے یار کو دیکھ رہا تھا، وہ کیا کر رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، معاملہ یاری کا ہے، سب کچھ یار کے سپرد کر دو۔ تصوف خود سپردگی کا نام ہے، جس نے محبوب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، سب کچھ اپنے معاملات ان کے بارگاہ میں رکھ دیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کافر بھی تو محبوب علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے ہیں، تو آپ بھی اپنا سب کچھ بطور امانت رکھ دیں نا، اپنا کچھ نہ رکھیں، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے رنگ لگتا ہے۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے بھی سب کچھ ہے، علم بھی رکھتے ہیں، مگر وہ تصوف پہ اس طرح عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش رحمت ہے نا، بارش برستی ہے، جب وہ پھولوں کی نرسری پہ آتی ہے تو خوشبو مہکتی ہے، اور جب یہی بارش گندگی کے ڈھیر پہ آتی ہے تو تعفن اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس کے عشق کی چوٹ تو لگتی ہے سب دلوں پر یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے بھائی، یہ قرآن بھی سارے پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی سارے پڑھتے ہیں، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت بارش رحمت ہے، رحمت تو نہیں دیکھتی کہ کہاں گئی، رحمت کا کام ہی برسنا ہے۔ اب آگے اس کا ظرف ہے، وہ گندگی کے ڈھیر پہ بارش کے قطرے جاتے ہیں، تعفن اور بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہی پھولوں پہ جاتے ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے، اور جب اس کی رحمت تصوف کی صورت میں اہل اللہ کے دلوں پہ اترتی ہے تو قیامت تک ان کی قبریں زندہ ہو جاتی ہیں اور ان کے چہرے نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ نصیب تو یہ سب کو ہوتا ہے، جب توجہ الی اللہ کا نام تصوف، رجوع الی اللہ کا نام تصوف، تزکیہ نفس کا نام تصوف، تصفیہ قلب کا نام تصوف، اعلیٰ اخلاق کا نام تصوف۔ اس میں کون سی چیز ہے جو شریعت سے جدا ہو؟ کوئی چیز بھی شریعت سے جدا نہیں۔ عزیزان محترم، آخری بات اور آج کی یہ نشست اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا انسان برداشت بھی کر سکے کہ میں نے کیا سیکھا ہے۔ اب آج آپ کو یہ آپ نے سیکھا اور لائیو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اس نشست کے بعد کون اپنی ہستی کو مٹاتا ہے اور سب کچھ اپنی ذات کو ہٹا کر اس ذات سے تعلق وابستہ کرتا ہے، تو پھر یہ سمجھیں گے کہ تصوف سمجھ آ گیا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، وہ طائف سے ایک سما چلا تھا، اور چلتے چلتے کوئی بزرگ ایسا نہیں کہ جس کے لوگ مخالف نہ ہوں۔ وجہ کیا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟
کہا وجہ یہ ہے اللہ کو اس بندے سے پیار ہے، مخلوق کو اس کے خلاف کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگوں کی محبت میں گم ہو کر اپنے رب کو نہ بھول جائے۔ جس طرف بھی جائے لوگ اس کے مخالف ہوں، وہ ہاتھ چومنے والے، محفل میں بیٹھنے والے، ان قریب وہ ذات اس کو مخالف کر دیتی ہے۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ وہی لوگ آخر وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے جنہوں نے کرب و بلا کا میدان برپا کیا تھا۔ کچھ تو ہے نا، کچھ تو پردہ داری ہے، کچھ پردہ داری ہے۔ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے نا، پھر اپنی محبت کے لیے جن کو مخصوص کر دیتا ہے، وہ پھر جہاں بھی دیکھتے ہیں لوگ ان کو دوست نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ جو حقیقی دوست ہے اس کی طرف بندہ متوجہ ہے۔ یہ بھی اس کے پیار کی ایک علامت ہے، یہ بھی اس کے پیار کی ایک علامت ہے۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ صوفی اپنی ذات میں یکتا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ بھی اس کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا، جب یہ بات اس کے ذہن میں آئی کہ حق کے سوا اسے کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ حق کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا، اس نے وعدہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے میں نے کسی بندے سے کوئی مدد نہیں لینی، جب میرا تعلق ذات سے ہے پھر سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیں نا بھائی، یہ صوفی توحید سکھا سکتا ہے، یہ صوفی اللہ سے تعلق بنا سکتا ہے، اس میں بتائیں آپ کسی غیر سے بات ہوئی، اس کی طرف توجہ کا نام تصوف بتایا جا رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اسی کی طرف آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تمہارا سب کچھ اس کی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ یہ تصوف کیا شریعت سے جدا ہے؟ خدا را یہ ظلم مت کریں۔ جو مستشرقین جن کی وجہ سے اعتراضات کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں جن کو جو جدا سمجھتے ہیں۔ ہم تو جدا نہیں سمجھتے، ہم تو اس ذات کو جدا نہیں سمجھتے، تو تصوف کو کیسے جدا سمجھتے ہیں؟ علم تصوف تو اس کا خاص علم ہے، جب وہ ہم سے جدا نہیں تو اس ذات کو ہم جدا نہیں سمجھتے، تو تصوف کو شریعت سے کیسے جدا سمجھتے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو حمزہ خراسانی نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے نا تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دعویٰ کے لیے دلیل شرط ہے۔ اب آپ جا رہے تھے راستے میں، کنواں تھا، آپ کو پتہ نہ چلا، کنویں میں گر گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کشف المحجوب میں حضور داتا صاحب نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ 3 دن تک وہ دل میں خیال آتا تھا کہ آواز دو لوگوں، میں گڑھے میں پڑا ہوا ہوں، مجھے نکالو۔ پھر خیال آتا یار سے وعدہ کیا ہے، اب اس کی مرضی رکھے یا مٹائے، ہم تو جلوہ یار پہ قربان ہو گئے، اب اس کی مرضی، ہم نے سب کچھ یار پہ قربان کر دیا، اب ہمارا تو کچھ ہے نہیں۔ ذرے کو باہر قطرے کو دریا بنا دیا، تیرے کرم نے مجھ کو کیا سے کیا بنا دیا، سر جو میں نے دیا یہ تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں، جو میں نے سر دیا وہ بھی تو تیری عطا تھی، میں نے کیا دیا۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں زکوٰۃ دینی پڑ جائے تو مرا نہ کرو، بیمار نہ ہو جایا کرو، یہ سمجھا کرو یہ 1 لاکھ اسی کا دیا ہوا تھا، اس کے دیے ہوئے میں سے 2,500 دینا، آسان ہو جائے گا۔ سر جو میں نے دیا تو یہ تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا۔ کہا کچھ نہیں، جان بھی اسی کی دی ہوئی تھی، جاتی ہے تو جانے دو، پر کسی کو نہیں، اب وہ بچائے اس کی مرضی، رکھے اس کی بچائے اس کی مرضی۔ 3 دن پڑے رہے۔ اب تیسرے دن کیا ہوا، وہاں سے ایک گروپ اور ایک لشکر گزرا، انہوں نے دیکھا کہ بھائی گڑھا ہے اور راستے میں ہے، کوئی گر نہ جائے، انہوں نے کہا اس کو بند کر۔ انہوں نے لکڑیاں کاٹی، اس کی چھت کو بند کیا، اوپر سے لپائی کر دی۔ عقل کہتی آواز دو، میں نیچے پڑا ہوں نکالو، عشق کہتا نہیں، جب سودا یار سے کر لیا ہے پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے، اب کیسا کسی سے، اب کسی اور کو کیوں؟ اب عقل اور عشق کی لڑائی ہو رہی ہے، عقل اور عشق کی لڑائی ہو رہی ہے۔ آخر کر کہا چلو کوئی بات نہیں، اب بات اس سے ہو گئی، سب کچھ سودا اس سے کر لیا ہے۔ تو رات کا وقت ہے، اوپر سے چھت بند ہے، لپائی ہو گئی، موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، موت سر پہ کھڑی ہے، لیکن موت کی طرف خیال نہیں، یار کی طرف خیال۔ اب یہاں فارسی کے کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں لیکن میں پڑھتا نہیں، اس لیے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، کچھ اور سمجھیں گے، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ہر بات بھی لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی
کہتے میں پڑا رہا، جب تیسرا دن ہوا چھت بند ہو گئی، اب میں نے کہا موت آتی ہے تو آ جائے، اب میں نے یار سے سودا کر لیا، بس بات یار کی ہے، بچائے یا رکھے، مارے یا جلائے اس کی مرضی، اب میں کچھ نہیں کہتا، میرا اختیار ختم۔ لا یملک شیئا حتی نفسہ، صوفی وہ ہوتا ہے جس کا اپنی جان بھی اپنی نہ ہو، وہ بھی اپنے یار کی سمجھے، تو یہ تو میری جان ہی نہیں ہے، میرے یار کی ہے، بچائے یا رکھے، میرا کیا۔ کہتے جب رات کا پچھلا پہر ہوا، میں نے دیکھا 2 روشنیاں میری طرف آ رہی ہیں، اور روشنی کیا تھی؟ وہ ایک اژدہا تھا، اس نے اپنے آپ کو میرے جسم سے لپیٹا اور مجھے کھینچ کے کنارے پہ بیر پھینک دیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، جو یہ سب کچھ یار کے سپرد کر دیتا ہے، پھر ہم موت کو زندگی بنا کے اس کے دروازے پہ بھیج دیتے ہیں، پھر موت کو زندگی بنا کے اس کے دروازے پہ بھیج دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری یہ تصوف کی پہلی نشست الحمدللہ اللہ جل مجدہ کی توفیق عطا سے تکمیل کو پہنچی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں میں تصوف کے بارے میں وسوسے تھے کہ کوئی نئی شے ہے، یہ شریعت سے جدا ہے، انشاءاللہ العزیز ان کے یہ تمام اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ سے توفیق ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں علم تصوف سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔